معزز سامعین جی، آپ حضرات سے میری گزارش ہے، اگر دیکھیے یہ راتیں زندگی میں بار بار نہیں آتی ہیں۔ آپ ہر رات اپنے لیے جاگتے ہیں، ایک رات اپنی سرکار کے لیے جاگ لیجیے اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھ کر کے۔ یہ پیچھے بھالے جو لوگ ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، کچھ دیر اللہ اور رسول کا ذکر اور سن لیں تو اپنی زندگی کی کامیابی کی ضمانہ سمجھیں۔ اور میری ان سے بھی گزارش ہے، اگر یہ تھوڑا سا ساتھ دے دیں، قریب آ جائیں تو میں شروع کر دیتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ راتیں بار بار نہیں آتی ہیں۔ حضرت پور میں حضرت لوگ بار بار نہیں آتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے، علماء کرام جمع ہوتے ہیں، مشائخ اعظام جمع ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو سرکار کی آمد کا بالکل خیال ہے تو سرکار کی آمد کے صدقے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، آپ آگے آنے کی کوشش کریے۔ سرکار کی محبت کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، بہت جلد آگے آئیے، اور تاکہ میں اس پروگرام کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ بڑی محنت اور مشقت سے آپ نے سجایا ہے تو کچھ پیغام لے کر کے جائیے، آئیے تشریف لے کر کے آئیے، اور قرآن و حدیث کے ذریعے کچھ ضروری پیغام آپ تک پہنچانے کی جسارت حاصل کروں گا۔ آپ حضرات اس پیغام کو لے کر کے جائیں اور دل کی تختیوں پر نوٹ کریں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ حضرات کھڑے رہیں گے، اگر توجہ فرمانے تھوڑی دیر، بس مختصر وقت کے لیے، بڑے کرم کی بات ہے۔ یہ راتیں کہاں آتی ہیں؟ یہ توصیف نورانی صاحب بار بار کہاں آتے ہیں؟ علماء کرام مشائخ اعظام بار بار نہیں آتے میرے بھائی۔ الحمدللہ القادر المقتدر، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المزمل المدثر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دانا دانا میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ۔ اگر یقین ہے تو ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دو۔ کل خزانہ میرے حضور کا ہے، سر جھکایا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا احسان الحق چترویدی، ماہر وید و قرآن حضرت علامہ مولانا احسان الحق چترویدی کی آمد ہو گئی ہے۔ آپ ادب کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آپ کیا تشریف رکھیں، ماشاءاللہ، بیٹھ جائیے بہت جلد تیزی کے ساتھ۔ بیٹھ جائیے، آپ حضرات کیا دیکھ رہے ہیں؟ آگے بڑھائیے، مجموعے کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ حضرات بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، حضرت کی قیمتی گفتگو سماعت کریں۔ بڑے قسمت والے ہیں جو آپ خلیفہ تاج الشریعہ کا بیان ملاحظہ کریں گے۔ آپ ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو بہت مشکلوں سے ہاتھ آیا کرتے ہیں، آج ہاتھ آ گئے ہیں تو موقع کا فائدہ اٹھا لیا جائے، حضرت کا بیان ملاحظہ فرمائیں۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں بھائی۔ زمین مہکنے لگی، آسماں مہکنے لگا، بول دیجئے، زمین مہکنے لگی، آسماں مہکنے لگا،
آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ آقا نے یوں جواب دیا میرے سوال کا، آقا نے یوں جواب دیا، ہوا یہاں سے چلی اور جہاں مہکنے لگا۔ سبحان اللہ، یہاں سے چلی اور جہاں مہکنے لگا۔ لعاب سرور عالم میں اتنا پاور ہے، لعاب سرور عالم میں اتنا پاور ہے، ذرا سا ڈال دیا تو کنواں مہکنے لگا۔ ذرا سا ڈال دیا تو کنواں مہکنے لگا۔ اور کار کی محفل میں کیوں بیکار کی باتیں کریں، کار کی محفل میں کیوں بیکار کی باتیں کریں، محفل سرکار ہے سرکار کی باتیں کریں، محفل سرکار ہے سرکار کی باتیں کریں۔ جب اڑائے اس فضا میں اپنا طیارہ کوئی، جب اڑائے اس فضا میں اپنا طیارہ کوئی، ہم شب معراج کی رفتار کی باتیں کریں، ہم شب معراج کی رفتار کی باتیں کریں۔ اور خامہ احمد رضا کافی ہے نجدی کے لیے، سبحان اللہ، خامہ احمد رضا کافی ہے نجدی کے لیے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم تلوار کی باتیں کریں، کیا ضرورت ہے کہ ہم تلوار کی باتیں کریں۔ اور مرشدی اختر رضا نے بس یہی تعلیم دی۔ سبحان اللہ، جس کو جتنی محبت ہے تاج الشریعہ سے مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، مرشدی اختر رضا نے بس یہی تعلیم دی، سب سے اچھا ہے کہ ہم سرکار کی باتیں کریں، سب سے اچھا ہے کہ ہم سرکار کی باتیں کریں۔ آئیے ایک مرتبہ اپنے نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند خلوص اور محبت کی ڈالی، محبت کی تھالی میں سجا کر کے پیش کیجیے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی والے نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے عمدہ سے عمدہ خطاب اور نعت و منقبت کے اشعار آپ نے ملاحظہ کیے۔ میرے بعد خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ احسان الحق صاحب چترویدی کا آپ خطاب ملاحظہ فرمائیں گے، مدلل مفصل بیان۔ چند شعر سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر میں بھی پیش کر رہا ہوں، پڑھ دوں؟ آپ پیچھے والے بچل کر پر ہاتھ اٹھائیے، اپنے نبی کو کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور کہیے یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ہم کو افضل و اعلیٰ بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا، شاہوں سے ہم کو افضل و اعلیٰ بنا دیا، شاہوں سے ہم کو افضل و اعلیٰ بنا دیا، رب نے ہمیں حضور کا، رب نے ہمیں حضور کا منگتا بنا دیا، حضور کا منگتا بنا دیا۔ اور پیدائش رسول تھی منظور جس جگہ، سبحان اللہ، بولیے مجھے کا پورا مجمع سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ پیدائش رسول تھی منظور جس جگہ، رب نے اسی زمین پر، رب نے اسی زمین پر کعبہ بنا دیا، رب نے اسی زمین پر کعبہ بنا دیا۔ اور یہ بھی دیکھیں غوث الورا کو ولیوں کا شاہ بنا دیا، غوث الورا کو ولیوں کا شاہ بنا دیا،
ख्वाजा पिया को हिंद का, ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया, ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया। हुजूर गौसे आदम की करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज की रात आपकी बेकार नहीं जाएगी। हो सकता कल कयामत के दिन ये लिख जाए नबी खलीफा ताजुल शरिया के सामने, ये गवाह होंगे, नाब रसूल है, इनकी जियारत भी देखना सवाब। ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया। और हुजूर गौसे आदम की करामत देखिए, वो चलकर बोलिए सुभान सुभान अल्लाह। बगदाद वाले पीर पर कुर्बान जाइए, बगदाद वाले पीर पर कुर्बान जाइए। अरे चोरों को जिसने साहिबे, चोरों को जिसने साहिबे तकवा बना दिया, चोरों को जिसने साहिबे तकवा बना दिया। ये शेर भी देखें। साबिर पिया को सब्र का पैकर बना दिया, साबिर पिया को सब्र का पैकर बना दिया। अहमद रजा को इल्म का, अहमद रजा को इल्म का दरिया बना दिया, अहमद रजा को इल्म का दरिया बना दिया। रिश्ते नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, रिश्ते नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। रब कदीर जल्ला जलालुहु व अम्मा वालो कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह का खूब खूब जिक्र किया करो, अल्लाह को खूब याद किया करो। वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। और ए लोगो, जब सुबह हो जाए तो खुदा को याद किया करो, शाम हो जाए तो खुदा को याद किया करो, दोपहर हो जाए तो खुदा को याद किया करो, सफर में रहो तो खुदा को याद किया करो, हदर में रहो तो खुदा को याद किया करो, मस्जिदों में रहो तो खुदा को याद किया करो, मदरसों में रहो तो खुदा को याद किया करो, खानकाहों में रहो तो खुदा को याद किया करो, जंगलों में रहो तो खुदा को याद करो, बयाबान में रहो तो खुदा को याद करो, सहरा में रहो तो खुदा को याद करो। ए लोगो, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, हर वक्त खुदा को याद किया करो। सरकार की बारगाह में सहाबे किराम ने अर्ज किया का आयत करीमा का हुक्म नाजिल हुआ है कि कसरत से खुदा को याद किया करो। हम खुदा को कितना याद किया करें? हदीस पाक में सरकार से ये सवाल हुआ, पहले ये समझिए हदीस पाक किसे कहते हैं। ये लोगों सुनो, दुनिया में कोई भी मंत्री बोलता है उसे भाषण कहते हैं, कोई भी मिनिस्टर बोलता है उसे भाषण कहते हैं, कोई भी दुनिया में नेता बोलता है उसे भाषण कहते हैं, कोई भी आलिम बोलता है उसे बात कहते हैं, कोई मुफ्ती बोलता है उसे बात कहते हैं, कोई मुजद्दिद बोलता है उसे बात कहते हैं, कोई मुफस्सिर बोलता है उसे बात कहते हैं, कोई मुहद्दिस बोलता है उसे बात कहते हैं, कोई कुतुब बोलता है उसे बात कहते हैं, कोई अब्दाल बोलता है उसे बात कहते हैं, कोई वली बोलता है उसे बात कहते हैं। मगर कुर्बान जाइए मदीने के ताजदार पर कि जब मदीने का ताजदार बोलता है उसे बात नहीं कहते, बल्कि एक एक लफ्ज को हदीस पाक कहते हैं, एक एक लफ्ज को हदीस पाक। सच है, सच है। अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हो लोग, आज दिखा दो, खड़े होके दिखा दो, कसम खुदा की आज रात में अगर तुम खड़े हो गए, अगर ये कबूल हो गया तो कयामत के दिन कब्र में भी आपके आएंगे आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या इन हमारी माँ बहनों को सरकार दो आलम की जरूरत
نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حق، بس لگے اعلیٰ حضرت خلیفہ تاج الشریعہ. زندگی کی عبادت ایک طرف اور سرکار دو عالم کی محبت ایک طرف. بیٹھ جائیے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اے لوگو سنو سنو، وہی حدیث پاک میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے، آیت کریمہ میں حکم نازل ہوا ہے پروردگار کو کثرت سے یاد کیا کرو، پروردگار کو خوب خوب یاد کیا کرو. اے پروردگار کو، اے پیارے حبیب یہ بتا دیجئے خدا کو کتنا یاد کیا جائے، کتنا وقت نکالا جائے خدا کو یاد کرنے کے لیے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو سنو، خدا کو اتنا یاد کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں، لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں، لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں، لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں. اس لیے کہ یہ دنیا کے سمجھنے سے کیا ہوگا، دنیا کچھ بھی سمجھتی رہے، دنیا کچھ بھی جانتی رہے، دنیا کچھ بھی سوچتی رہے، مگر سرکار کو یاد کرنے والا، خدا کو یاد کرنے والا خدا کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے کہ میرے نبی نے ایک اپنے عاشق کا مقام بتا دیا. اے لوگو سنو، میرا عاشق اسی دنیا میں رہتا ہے. جب سرکار دنیا سے جانے لگے تو میرے نبی نے اپنے عاشق کا مقام بتا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. جسے لوگ پاگل کہتے تھے، جسے لوگ دیوانہ کہتے تھے، جسے لوگ مجنون کہتے تھے، جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے، مگر جب میرے نبی اس دنیا سے جانے لگے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو سنو، یہ لباس جا کر کے حضرت اویس قرنی کو دے دینا، میرے عاشق کو دے دینا. دنیا اسے پاگل سمجھتی ہے، دنیا اسے مجنون سمجھتی ہے، دنیا اسے پاگل جانتی ہے، مگر میرے نبی نے یہ مقام بتا دیا کہ میرے صحابہ سنو، ان سے یہ کہنا یہ لباس میرا پہن لے اور میری گناہگار امت کے لیے دعائے مغفرت کریں. علماء سے پوچھ کر دیکھیے، ہر نبی کی یہ تمنا ہے کاش نبی ہمارے لیے دعا کر دیں. ہر رسول کی تمنا ہے کاش نبی ہمارے لیے دعا کر دیں. ہر ولی کی تمنا ہے کاش نبی ہمارے لیے دعا کر دیں. ہر عالم کی تمنا ہے کاش نبی ہمارے لیے دعا کر دیں. صدیقین کی تمنا ہے، شہداء کی تمنا ہے، عالموں کی تمنا ہے، مجددوں کی تمنا ہے، محدثوں کی تمنا ہے، مفکروں کی تمنا ہے کاش نبی ہمارے لیے دعا کر دیں. مگر وہ کتنا بڑا عاشق ہوگا جس کے لیے مدینے کے تاجدار ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ یہ لباس جا کر کے میرے عاشق کو دے دینا اور اس سے کہنا میری گناہگار امت کے لیے دعائے مغفرت فرما دینا. سبحان اللہ، بے شک سچ. سرکار وہی لباس لے کر کے تشریف لے گئے. سرکار کا لباس حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں، اور حضرت اویس قرنی سے ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس عطا کیا گیا. حضرت اویس قرنی نے لباس کو ابھی نہیں پہنا، بلکہ ایک گوشے میں جا کر کے لباس کو پہننے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا دیا. اے میرے پروردگار، جب تک یہ لباس نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار کی امت کو بخشنے کا وعدہ نہ فرمائے گا. ندائی، اے اویس قرنی لباس کو پہن لو، ہم نے تمہاری دعا کے صدقے آدھی امت کو بخشنے کا وعدہ کر لیا ہے. حضرت اویس قرنی نے عرض کی، اے پروردگار آدھی امت بخشی جا چکی ہے، آدھی امت کا کیا ہوگا؟ حضرت اویس قرنی نے جب اتنا عرض کیا تھا، پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، اے اویس قرنی لباس پہن لو، آدھی امت کو تمہارے صدقے بخش دیا ہے. آدھی امت رہی تو بغداد کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوگا، عبد القادر جس کا نام ہوگا، جو جو اس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے گا میں اسے جہنم سے بچا کر کے جنت کا مستحق بنا دوں. سبحان اللہ، بے شک سچ.
जिंदाबाद। और एक बात और याद रखो ये लोगों, आज लोग ये तसव्वुर करते हैं दुनियावी एतबार से, किसी भी जलसे में जाकर के किसी की डेकोरेशन को देखते हैं, रोशनी को देख करके ये बताते हैं कि ये लोग सुनो सुनो, बड़ा अच्छा इंतजाम किया था, बड़ा अच्छा एहतमाम किया था, बड़ी पब्लिक का वहाँ इंतजाम किया गया, लेकिन ये लोगों सुनो, जिस रसूल के जलसे में तुम बैठे हो, इससे बेहतर कोई महफिल इस रूए जमीन पर नहीं, इसलिए कि उससे बढ़कर के क्या महफिल होगी जिस महफिल में खुदा का कलाम पढ़ा जा रहा हो, मुस्तफा की नाते पाक पढ़ी जा रही हो, सहाबा किराम का जिक्र हो रहा हो, बुजुर्गों का जिक्र हो रहा हो, उस महफिल से बढ़कर के रूए जमीन पर कोई दूसरी महफिल नहीं। बेशक सच। सरकारे दो आलम अलैहि तहय्यतु वस्सना की बारगाह में पूछा गया, आका ये बताइए कि खुदा को कितना याद करें। तो सहाबा किराम ने जब पूछा तो आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों खुदा को इतना याद किया करो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे, मजनू कहने लगे, दीवाना कहने लगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत का तुम्हें, मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हें पसंद फरमाएंगे। किसी दुनियादार के कहने की बुनियाद पर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि आका तुम्हें खुद ही अपना बना लेंगे। शर्त यह है तुम्हें हर हाल में, ए लोगों, चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में खुदा का जिक्र करना है, मुस्तफ़ा का जिक्र करना है। ये हर साल आप जलसा सजाते हैं, महफिल रसूल सजाते हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे पास अगर कोई अमल काबिल कबूल ना भी हुआ तो अल्लाह ने चाहा सरकार की पैदाइश पर खुशी मनाने वालों को अल्लाह जन्नत का मुस्तहिक जरूर बना। सुभान अल्लाह। बेशक सच। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, मैं जिंदगी में मैंने बहुत इबादत की, रियाजत की, सब कुछ किया, लेकिन मुझे किसी इबादत पर उतना भरोसा नहीं, मगर जब सरकार की पैदाइश का महीना आता था अपने आका की मिलाद सजाता था, सरकार का जिक्र करता था, इंशाअल्लाह मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद कोई अमल कबूल हो या ना हो, यही अमल मुझे जन्नत में ले जाने के लिए काफी हो जाए। सुभान अल्लाह। बेशक। काफी वक्त हो चुका है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इस बुनियाद पर मैं इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर गुफ्तगू करूंगा। हजरत अल्लामा ऐसा अच्छा माशाअल्लाह नाते रसूल पढ़ने के लिए गुलाम सरवर साहब तशरीफ लाए हैं। हजरत के खिताब से पहले इनका खिताब होगा और मैं इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आना हुआ तो इंशाअल्लाह ताला आप तक कुछ ज़रूरी पैगाम पहुँचाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िक्र रसूल और ज़िक्र मुस्तफ़ा इसी तरह सजाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार हमें अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस बस्ती के अंदर परवरदिगार उलमाए किराम की बरकतों से परवरदिगार आलम सरकार के फैज़ान खुसूसी अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।